بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج قصیدہ بردہ شریف اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قصیدہ بردہ شریف کب لکھا، کیوں لکھا اور اسے قصیدہ بردہ شریف کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى و یا واسع الکرم۔ سامعین و ناظرین، امام شرف الدین بصیری، ان کا مزار سکندریہ مصر میں ہے۔ انہیں فالج ہو گیا تھا، 15 سال بستر پر رہے۔ بہت بڑے شاعر تھے، نعتیں تو لکھتے ہی تھے۔ 15 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھوں۔ چنانچہ قصیدہ لکھا اور اس کا نام القصیدۃ المحمدیہ رکھا۔ اشعار لکھے اور سو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بصیری، میری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے اٹھ اور سنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فالج ہے اور میں اٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا، بصیری شفا یاب ہو گئے، اٹھ بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ سنانے لگے۔ یہ تمام واقعہ خواب میں تھا۔ جب قصیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آخر میں اپنی چادر عطا کی اور کہا، یہ میری چادر لے لو۔ صبح اٹھے تو جہاں دست مبارک خواب میں پھرا تھا وہاں فالج کا نام و نشان نہ تھا۔ حقیقی شفا یاب ہو چکے تھے۔ اب اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ اس قصیدے کی شہرت ہوگی۔ بادشاہ وقت نے اس قصیدے کو منگوایا، آپ نے لکھ دیا اور اوراق رکھ لیے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں، کوئی نابینا، بیمار یا کسی تکلیف والا آتا، قصیدہ بردہ شریف کے اوراق سر پر رکھتا، شفا یاب ہو جاتا۔ لوگ اس سے وسیلہ کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا، بردہ کا مطلب ہے چادر، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک عطا کی تھی۔ اور امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مرض سے شفا ملی، کیونکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرے کی تھی۔ ہمیں بھی تبرکاً قصیدہ بردہ شریف پڑھنا چاہیے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم.